جہالت میں بھی یہی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں مکہ کے سرداروں نے اپنے دار الندوہ میں ایک میٹنگ بلائی، ایک کانفرنس منعقد کی اور سارے رؤسائے مکہ کو وہاں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ہر ایک نے حضور کا رستہ روکنے کے لیے، اسلام کا رستہ روکنے کے لیے اپنی اپنی تجویزیں دی، اپنی اپنی قراردادیں پیش کی۔ بالآخر قرارداد یہ پیش ہوئی کہ اس اسلام کا رستہ روکنے کے لیے، محمد کا رستہ روکنے کے لیے سب سے بہتر تجویز یہ ہے کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، راستے سے ہٹا دیا جائے اور آپ کو شہید کر دیا جائے۔ پھر شہادت کے لیے کون شہید کرے گا، کون حضور پر حملہ کرے گا، معاذ اللہ کون حضور کو راستے سے ہٹائے گا؟ لازمی بات ہے کہ اس وقت مشرکوں میں بھی سب سے جری اور بہادر حضرت عمر تھے۔ یہ قرآن عمر کے نام پہ نکلا کہ عمر یہ کام تو نے کرنا ہے، عمر یہ فتنے کو تو نے ختم کرنا ہے۔ معاذ اللہ وہ فتنہ کہا کرتے تھے، عمر تجھ سے بڑھ کر کوئی اور ایسا نہیں کہ جو یہ کام کر سکے۔ عمر بھی اٹھ کھڑا ہوا، تلوار لی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دار ارقم کے راستے پہ وہ چل پڑے۔ ہاتھ میں تلوار ہے، عمر کی پیشانی پہ غصے کے آثار ہیں۔ راستے میں ایک شخص ملتا ہے، عمر کدھر کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ عمر کہتے ہیں کہ میں آج محمد کا معاذ اللہ کام تمام کرنے جا رہا ہوں، قتل کرنے جا رہا ہوں۔ محمد نے جب سے اپنا مذہب لے کے آیا ہے، ہمارے مکے کے اندر ایک اضطراری حالت پیدا ہو گئی۔ باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، گھر گھر کے اندر جھگڑے شروع ہو گئے، گھر گھر کے اندر فساد شروع ہو گئے، اور یہ نیا دین، نیا مذہب لے کے آیا ہے، میں آج اس کا کام تمام کرنے والا ہوں۔ اس نے کہا کہ عمر، محمد کا کام تو بعد میں تمام کرنا، جس کو تو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کا دین، اس کی آواز، اس کا پیغام، اس کا کلمہ تیرے گھر کے اندر پہنچ چکا۔ تیری بہن بھی، تیرا بہنوئی بھی اسلام لا چکے ہیں، اسلام ان کے دل میں گھر کر چکا ہے۔ تو جا رہا ہے معاذ اللہ ان کو شہید کرنے، اور تیرے گھر میں یہ دعوت پہنچ چکی ہے۔ عمر وہاں سے واپس پلٹتا ہے، واپس پلٹ کر جب گھر پہ آتا ہے دروازے کے ساتھ کان لگاتا ہے، اندر سے قرآن سننے کی، قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ عمر آگ بگولا ہو جاتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، بہنوئی کو چھپا دیتی ہے، قرآن کے اوراق بھی چھپا دیے جاتے ہیں۔ پوچھتا ہے عمر بہن کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا میں نے سنا آواز آئی ہے تو کچھ پڑھنا شروع پڑھ رہی تھی۔ بہن نے پھر انکار کیا، عمر نے نہیں مانا، بہن پر تشدد کیا، بہن ڈٹ کر سامنے آ گئی۔ کہا عمر پڑھ رہی تھی میں یہ کتاب اللہ، میں اس پر ایمان لا چکی ہوں، اب تو جو مرضی چاہے کر لے، میرے سے پیچھے نہیں ہٹو گی۔ بہن تھی سامنے، عمر کتنا اس کو ڈانٹتے، کتنا تشدد کرتے، غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کہنے لگے بہن وہ لے کے تو آؤ، تم پڑھ کیا رہی تھی؟ کہا بھائی اس طرح نہیں لے کے آؤں گی، تیرے اندر کفر کی جہالت ہے، شرک کی نجاست و غلاظت ہے، وہ پاک کتاب ہے، جا پہلے تو وضو اور غسل کر کے آ، پھر بتاؤں گی۔ عمر جاتے ہیں، غسل کر کے آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اور کہا اب سناؤ۔ عمر کے بہنوئی قرآن کے ان اوراق کو سامنے رکھ کر طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ یہ آیتیں پڑھتے جاتے ہیں، عمر کے دل پر آیتیں اثر کرتی جاتی ہیں۔ بہنوئی قرآن پڑھ رہا ہے، عمر کی آنکھیں اشکبار ہیں، عمر رو رہا ہے، عمر کے دل کی سیاہی دھل رہی ہے قرآن کی آیات کے ساتھ۔ کہا بھائی بند کر دے، بند کر
اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا، حضرت عمر کی یہ فضیلت، یہ مقام اور کسی صحابی کو نہیں ملا۔ سارے کے سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، سارے کے سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں۔ وہ آئے، ان کو دعوت دی گئی، وہ آئے، اسلام قبول کیا، اور عمر حضور کے مرید ہی نہیں بلکہ مراد بھی۔ اللہ سے رو رو کر میرے نبی نے عمر کو مانگا، مراد پیغمبر بن کے آئے۔ ابتدائی باتیں اسلام کی سکھائی۔ نماز کا وقت ہو گیا، جب نماز کا وقت ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا وضو کرو، نماز پڑھیں گے۔ کہا یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھیں گے؟ کہا عمر تیری قوم والے ہمیں خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے نہیں دیتے، ہم یہیں دار ارقم میں نماز پڑھیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دیں گے، قوت دیں گے، پھر وہاں بھی پڑھیں گے۔ کہا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں؟ کہا کوئی شک نہیں، سچا پیغمبر ہو، اسلام سچا دین ہے۔ کہا عمر سچا دین ہے۔ کہا آقا پھر نماز آج دار ارقم کے اندر نہیں ہوگی، آج نماز اگر ہوگی تو خانہ کعبہ کے سامنے ہوگی۔ عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ پہلے بھی نماز چھپ کے پڑھتے ہیں دار ارقم کے اندر، اور آج عمر اسلام میں داخل ہو گیا تو تب بھی نماز دار ارقم کے اندر۔ ایسا نہیں، آج نماز اگر ہوگی تو کعبۃ اللہ کے سائے۔ حضرت عمر آگے ہو گئے تلوار لے کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے، دائیں بائیں صحابہ ہیں، جتنے صحابہ تھے وہ ساتھ ہیں، اور خانہ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں۔ مشرکین راستے میں ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے، راستہ روکنے ہوئے، لیکن جب عمر آ کر للکارتے ہیں، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے میں عمر ہوں، جو مجھے جانتا ہے جان لے، اور جو نہیں جانتا میں عمر بن الخطاب ہوں مجھے جان لے۔ اور آج ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے۔ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، بیویوں کو بیوہ کرانا ہے، آج عمر کا رستہ ہو، کوئی سامنے نہیں آیا۔ کعبہ کا در سب سے پہلے نمازوں کے لیے کھلوایا تو کس نے؟ حضرت عمر۔ اور پھر دن دگنی رات چگنی اسلام ترقی کر رہا ہے، اور پھر میرے نبی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ محبت۔ میرے نبی کا فرمان ہے لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب۔ مجھ پر نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا، نبوت ختم ہو چکی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنا نہیں ہے، اللہ نے مہر لگا دی ہے ختم نبوت پر۔ اور میرے نبی نے فرمایا بالفرض و محال لو کان بعدی نبیا، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوگا تو عمر۔ پھر یہی عمر ہے، میرے آقا فرماتے ہیں عمر تو جس رستے پہ چلتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان اس رستے پہ نہیں آتا جہاں عمر گزر رہا ہو۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا اے عمر، ہر نبی کے لیے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، اور میری امت کا خاص آدمی عمر تو ہے۔ بے شمار حضرت عمر کی فضیلت میں احادیث میرے نبی سے مربوط ہے۔ اور پھر اللہ کو بھی عمر سے اتنا پیار تھا، اللہ کو بھی عمر سے اتنی محبت تھی۔ قرآن کے اندر کئی مقامات ایسے ہیں جہاں زمین پر میرے نبی اپنے صحابہ سے کسی حکم کے بارے میں تجویز مانگ رہے ہیں، عمر جو رائے دیتا ہے اللہ جبریل کو قرآن دے کر اس رائے کو جبرائیل کو دے کر محمد کے پاس بھیجتے ہیں کہ عمر ٹھیک ہے۔ کیسے؟ ابتداء اسلام میں پردہ نہیں تھا عورتوں کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کاش یہ پردے کا حکم ہو، ان عورتوں
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگاتے ہیں منافقین مدینہ اور اتنا بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں، سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، سارے صحابہ اپنا اپنا مشورہ دیتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے حضور چھوڑ دیجئے عائشہ کو، آپ کے لیے عورتیں بہت ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہم ان کے بارے میں حق کے بعد سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، اپنی اپنی تجویزیں۔ عمر سے تجویز مانگی، عمر نے کہا آقا عائشہ کے ساتھ نکاح آپ کا کس نے کرایا؟ کہا میرا نکاح عائشہ سے اللہ نے کرایا۔ فرمایا آقا وہ اللہ جو آپ کے جسم پر ایک گندی مکھی بیٹھ کر گوارا نہیں کرتا، وہ آپ کے بستر پر کسی غلط عورت کو گوارا نہیں کرے گا۔ آقا انتظار کیجئے، اللہ کی طرف سے عمر کی یہ رائے قرآن بن کے آئی، پورا رکوع سورہ نور کا نازل ہوا اور اللہ نے عمر کی رائے کو قرآن بنا دیا۔ اور پھر یہ عمر ہے کہ جب دریائے نیل چلنا بند کر دیتا ہے، عمر خط لکھتا ہے دریا اللہ کے حکم سے چلنا ہے تو چل جا، اگر نہیں تو تیری کوئی ضرورت نہیں۔ وہ عمر کا خط دریا کے اندر ڈالا جاتا ہے اور یہ عمر ہے ایک پہاڑی پہ چل رہے ہیں، زلزلہ ہوا، زمین میں جنبش پیدا ہوئی، زمین لرزنے لگی، زمین کانپنے لگی۔ عمر اپنا کوڑا زمین پہ مارتے ہیں اور زمین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کیا عمر نے تجھ میں انصاف نہیں کیا؟ زمین رک جاتی ہے، تھم جاتی ہے۔ یہ عمر رضی اللہ، انشاءاللہ آئندہ جمعے سے تفصیلی طور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت بیان کروں گا۔ آج میں مختصر چند جھلکیاں آپ کے سامنے۔ پھر یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد خلیفہ بنتے ہیں، 13 ہجری کے اندر خلافت کی مسند میں بیٹھتے ہیں اور جب آپ کے حکومت سنبھالتے ہیں اس کے بعد اسلام کا ایک سنہری دور شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اسلام جو ابھی مدینے اور مدینے کے قرب و جوار تک تھا، عمر نے اپنے دور حکمرانی میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت پھیلا۔ عمر نے اسلام کو قیصر و کسریٰ کے محلات، فارس اور ایران کی سلطنتوں تک پہنچا دیا اور اسلام کا جھنڈا 4 دانت عالم لہرا دیا۔ انشاءاللہ یہ فتوحات آئندہ جمعے اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت، چونکہ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ 18 ذی الحجہ کے جمعے میں کہ پہلے دن سے ہی اسلام دشمن عناصر اسلامی ریاست کے خلاف تھے، وہ سازشیں کرتے تھے، ان سازشوں کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے۔ اس سے قبل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت کے لیے، آپ کو رستے سے ہٹانے کے لیے سامنے آ کر تو وہ لڑ سکتے نہیں تھے۔ عمر سازش تیار کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے اندر ہے ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نامی، وہ اس پر متعین کر دیا جاتا ہے کہ نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے۔ صف میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، زہر آلود خنجر اپنی آستین میں، اپنی پوشاک میں وہ چھپا لیتا ہے۔ جب نماز شروع ہوتی ہے تو یہ بدبخت اس خنجر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرتا ہے۔ حملہ اس شدت کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ خنجر آر پار ہو جاتا ہے۔ صحابہ کی سفیدی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر جاتے ہیں، زخمی ہو گئے، شدید گر جاتے ہیں۔ دوسرے صحابی آگے بڑھ کر نماز شروع کرتے ہیں اور حکم بھی یہی ہے، اسلام کے اندر جانے والوں کا ماتم نہیں ہے، ان کے لیے رونا دھونا نہیں ہے، ان
نماز توڑی بھی نہیں ہے. دوسرے صحابی کو آگے کر دیا, بقیہ نماز پوری کی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لے, اور یہ زخم اتنا شدید تھا کہ آپ کو دودھ پلایا گیا تو پسلیوں کے ذریعے جو سوراخ تھا وہاں سے دودھ باہر نکل گیا. طبیب نے, حکیم نے کہا, امیر المومنین آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, تھوڑا سا وقت ہے آپ کے پاس, کچھ وصیتیں فرما دیں, وصیت کر لیں, آپ زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ سکیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا. جب عبداللہ کو بلایا, عبداللہ آئے. حضرت عمر نے کہا, عبداللہ جاؤ حضرت حذیفہ ابن یمان کو بلا کے لاؤ, حذیفہ ابن یمان کو بلا کے میرے پاس لے آؤ. اور حذیفہ ابن یمان وہ صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی جو لسٹ, منافقوں کے جو نام بذریعہ وہی میرے نبی کو بتائے تھے, میرے نبی نے وہ سارے نام حذیفہ ابن یمان کے پاس لکھوائے تھے, اور یہ لسٹ بنا کر ان کو دے دی تھی کہ یہ لوگ منافق ہیں. اور اس کا علم سارے صحابہ کو تھا, اور میرے حضور نے حضرت حذیفہ کو پابند بنایا کہ یہ راز ہے میرا تیرے پاس, یہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. اس میں بڑی حکمتیں ہیں. حضرت عمر نے کہا اپنے بیٹے سے, عبداللہ جاؤ حذیفہ ابن یمان کو بلا کے لے آؤ. بلایا گیا حذیفہ ابن یمان کو. کہا, حذیفہ تجھے تیرے رب کی قسم مجھے وہ لسٹ دکھا دے جس میں میرے نبی نے منافقوں کے نام لکھے. حذیفہ کہنے لگا, امیر المومنین ایسا میں ہرگز نہیں کر سکتا, یہ میرے پاس راز ہے پڑھنے والے کا, آپ کو نہیں بتا سکتا. کہا, حذیفہ خدا کے لیے عرض کرتا ہوں اتنا تو بتا دے کہ میرا نام اس لسٹ میں ہے کہ نہیں, میرا نام ان منافقوں کی لسٹ میں ہے یا نہیں ہے. حذیفہ ابن یمان تڑپ گئے, رونے لگے, اے امیر المومنین بتانا تو نہیں تھا, آپ کو بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ آپ کا نام اس لسٹ میں نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سننے میں پھر بیٹے کو بلایا, کچھ ضروری باتیں عرض کی, اور کہا کہ جاؤ عبداللہ میری اب ایک ہی آرزو ہے, میں حضور کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں. میری قبر ہو ابو بکر اور حضور کے ساتھ, دل کی میری یہ آخری خواہش ہے, اس سے بڑھ کر میری کوئی خواہش نہیں. جاؤ اما عائشہ کے پاس اور جا کر ان سے کہو کہ عمر کی یہ آرزو ہے, یہ خواہش ہے کہ حضور کے قدموں میں قبر کے لیے جگہ مل جائے. اور کہا, عبداللہ جا کر یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین عمر کہہ رہا, یہ نہیں کہنا امیر المومنین عمر کہہ رہا, یہ کہنا کہ عمر ابن خطاب کہہ رہا, خطاب کا بیٹا عمر کہہ رہا ہے. امیر المومنین کا لفظ استعمال نہیں کرنا, کیونکہ امیر کی اطاعت واجب ہوتا ہے, امیر کی اطاعت واجب ہوتی ہے. کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہاں پر میرے دفن ہونا ہے تو اس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی. امیر نہیں کہنا, بادشاہ کے امیر المومنین ہونے کی ناطے یہ فرمان نہیں جا رہا, یہ عرضی جا رہی ہے, درخواست جا رہی ہے کہ اماں تیرا بیٹا خطاب, عمر بن خطاب یہ چاہتا ہے کہ حضور کے قدموں میں مجھے جگہ ملے, اجازت ہو تو مجھے وہاں دفن کر. یہ آئے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت طلب کی, کہا میں نے جگہ تو اپنے لیے رکھی ہوئی تھی, لیکن عمر جس نے ساری زندگی حضور کے سامنے ڈھال بن کر گزاری, ہر موقع پر حضور کے ساتھ رہے, ان کے لیے میں اپنا حق چھوڑ دیتی ہوں, مجھے کسی اور قبرستان میں دفن کر دیا جائے, یہ جگہ میں عمر کو دے دیتی.
حضرت عبداللہ واپس لوٹے حضرت عمر کے پاس، کچے فرش پر لیٹے ہوئے ہیں، چہرہ مٹی پر رگڑ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے چہرہ اٹھایا، گود میں رکھا، کہا ہے عبداللہ اس چہرے نے تو مٹی ہی میں جانا ہے، تو کیوں اٹھا رہا ہے؟ بتا عائشہ نے کیا کہا، ام المومنین نے کیا کہا؟ کعبہ جان ام المومنین نے اجازت دے دی ہے کہ پہلو رسول میں دفن کر دو عمر کو۔ پھر ایک اور نصیحت، خوف خدا سے دیکھتے، خوف خدا، یہ وہ صحابی ہیں حضرت عمر جن کو میرے نبی نے ان کی زندگی میں جنت کی خوشخبری دی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے صحابی رسول ہیں، اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں۔ قرآن میں 17 مقامات پر آپ کی تجویز کے مطابق ہر قرآن کی آیتیں نازل کرتا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں لیکن خوف خدا دیتے۔ اب کہتے ہیں بیٹا ایک اور بات ہے، آخری بات ہے، جب میں مر جاؤں ایک بار پھر میرا جنازہ حجرہ عائشہ کے بعد کھڑے کر کے ایک بار پھر اجازت مانگا، کیونکہ اس حجرے کی مالک حضرت عائشہ ہے، اور جب میں مر جاؤں گا امیر المومنین نہیں رہوں گا، پھر ان سے اجازت طلب کرنا، تب جب اجازت دے دی تو ان کی اجازت معتبر ہوگی۔ اور کہا حذیفہ اس کے ساتھ ایک بات اور، عبداللہ ایک بات اور، وہ یہ کہ دیکھنا میرے جنازے میں حذیفہ بن یمان شریک ہوتے ہیں یا نہیں، اگر شریک ہوتے ہیں تو مجھے روضہ رسول میں پہلو رسول میں دفن کر دینا، اگر حذیفہ بن یمان میرے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تو مجھے کسی بھی مسلمانوں کے قبرستان پر کرنا۔ کہ کہیں حذیفہ نے تو مجھے بتایا تھا منافقین میں نام نہیں ہے، ہو سکتا ہے دل رکھنے کے لیے بتایا ہو سکتا ہے میں امیر المومنین کو گھر سے بتایا ہو، لیکن جب میں مر جاؤں تو دیکھنا جنازے میں حذیفہ شرکت کرتا ہے یا نہیں۔ اور صحابہ منافق کی پہچان حضرت حذیفہ کو دیکھ کے کیا کرتے تھے، جس جنازے میں وہ جاتے تھے وہ مومن کا جنازہ ہوتا تھا، جس جنازے میں حذیفہ نہیں جاتے تھے وہ منافق کا۔ عبداللہ بن عمر پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، حذیفہ بن یمان پہلی صف کے اندر کھڑے ہیں، یوں میرے نبی کے اس عظیم صحابی کو حضور کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔